الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العلق کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی ابتدائی 5 آیات کے لفظی معنی اور اس کے اندر سوچنے کے کچھ نکات کو زیر مطالعہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم احسن انداز میں اس مضمون کے اوپر غور و فکر کر سکیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سورۃ العلق جو ہے وہ قرآن حکیم میں جس مقام پر واقع ہے وہ اس سے پہلے سورۃ التین ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ القدر ہے، اور اس کے اندر کل جو ہے وہ 19 آیات ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ آخری جو آیت ہے اس کے اندر سجدہ تلاوت بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ تو ابھی جو آج کی نشست میں جو چیز ہم زیر بحث لائیں گے وہ ابتدائی 5 آیات جو ہے وہ ان کا جو ہے مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے ہم جو ہے وہ لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ تشریح کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اقرا، اقرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پڑھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ بے اسم، بسم ہے لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ بی اسم، ساتھ نام، یعنی کہ پڑھیے آپ نام کے ساتھ۔ کس کے نام کے ساتھ؟ ربی کا، ربی کا، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ۔ الذی، جس نے، خلق یا خلق، تخلیق کیا، پیدا کیا۔ تو پہلی آیت کا جو ہے بامحاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا۔ اب یہ قوسین میں لکھا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا۔ دوسری آیت جو ہے وہ اس کے بعد والی آیت ہے خلق، اس نے تخلیق کیا، اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا۔ الانسان، کس کو؟ الانسان، انسان کو، من، سے، علق، جمع ہوئے خون سے۔ تو وہ رب جو ہے وہ کون ہے؟ پہلی والی آیت میں جو ہے اس نے کیا تخلیق کیا؟ انسان کو تخلیق کیا جمع ہوئے خون سے۔ یہ دوسری آیت ہو گئی۔ اقرا، آپ پڑھیے، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، آپ پڑھیے، پڑھو، پڑھ۔ وا مانے اور، ربو کا، ربو کا مانے آپ کا پروردگار، آپ کا رب، الاکرم، بڑا ہی کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ یہ تیسری آیت ہو گئی۔ الذی، جس نے، علم، سکھایا، بالقلم، کس کے ساتھ سکھایا؟ قلم کے ساتھ سکھایا، قلم کے ذریعے سکھایا۔ اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ اور آپ کا پروردگار اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اس کے بعد 5ویں آیت ہے علم، کیا سکھایا؟ اس نے کیا تعلیم دی؟ اس نے سکھایا الانسان، انسان کو، ما، جو، لم، نہیں، یا لم، وہ جانتا تھا۔ سکھائیں وہ باتیں انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اب یہ 5 آیات کا چھوٹی چھوٹی آیتیں، پہلی آیت میں پڑھا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا۔ کیا بنایا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو بنایا جمع و خون سے۔ اقرا، آپ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ علم الانسان بالقلم، انسان کو کس سے سکھایا؟ قلم سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اس کو باتیں سکھائیں جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں جو کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم جو ہے وہ مطالعے میں لائیں گے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ پہلی وحی کون سی؟ یہ سورہ بلا اختلاف مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 1 مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن میں جو سب سے پہلے سورت نازل ہوئی ہے یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پارٹ نازل ہوا ہے، اور یہی جمہور صحابہ و تابعین کا قول ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کتب حدیث کی روایت صحیحہ اسی بات کو ثابت کر رہی ہیں
اس کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ سب سے اول سورہ فاتحہ نازل ہوئی, اور جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سب سے اول سورہ مدثر نازل ہوئی. اب یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ کون سی سورت نازل ہوئی سب سے پہلے؟ سورۃ العلق. اب حضرت علی کا قول آ گیا کہ سب سے پہلے کیا نازل ہوا ہے؟ سورہ فاتحہ. اور جابر کا قول ہے کہ سب سے پہلے کیا نازل ہوا ہے؟ سورہ مدثر. سو یہ روایت اس قول کے مخالف نہیں ہے. کس لیے؟ کہ سب سے اول اس سورہ اقرا کی یہی 5 آیات ما لم یعلم تک نازل ہوئی تھی. پھر تعلیم سوال اور نماز میں پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ نازل ہوئی, اور پھر 6 مہینے تک وہی بند ہو گئی. پھر اس 6 مہینے کی بندش کے بعد سب سے اول مدثر نازل ہوئی, اور لگاتار قرآن کریم یا قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا. بس حضرت علی رضی اللہ عنہ جو سب سے اول الحمد کا نازل ہونا ارشاد فرماتے ہیں, وہ نماز اور تعلیم کے بارے میں پوری صورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ الفاتحہ. اور جابر رضی اللہ عنہ جو مدثر کو اول کہتے ہیں اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وحی کے فترہ وحی کے بند ہونے کے بعد جو سورت سب سے اول نازل ہوئی وہ کون سی تھی؟ سورہ مدثر تھی. یہ تفسیر حقانی جو تفسیر المنان کے نام سے بھی مشہور ہے, تفسیر حقانی سے میں نے جو ہے یہ کوٹ لیا ہے. اور تفسیر حقانی جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آج سے 60-70 سال پرانی بات ہے. اس کے اندر جو ہے وہ مفسر قرآن نے جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے مرتب کیا ہے. اور محدث تھے یہ مفسر, اور محدث دہلوی, اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ نہ صرف اس کا خیال کیا بلکہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقے نے اپنے طور پر تفسیر مرتب کرنے کی کوشش کی, تو ان کا بھی شافی جواب جو ہے وہ اس تفسیر کے اندر دیا گیا ہے. تو اس کے اندر بہرحال انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اور تمام جگہ پر یہی ہے, تمام تفسیر اگر آپ پڑھیں گے کہ پہلی 5 آیات جو ہیں وہ سب سے پہلی وحی تھی, اور یہ بات مشہور بھی ہے. اور یہ 5 آیات کہاں پر نازل ہوئی ہیں؟ غار حرا میں جبل نور میں نازل ہوئی ہیں, اور انہی آیت سے آپ کی نبوت کا اور وحی کا آغاز ہوا. یعنی اچھا خاصا اوپر چڑھنا پڑتا ہے غار حرا تک پہنچنے کے لیے, ابھی بھی جبل نور میں اگر جائیں, اور خاصا اسٹیمنے والی بات ہے. تو پہلی وحی کے متعلق اب ہم نے یہ تو بات کر لی. اب اس کے متعلق جو حدیث ابھی ہم نے پڑھا تھا جو توثیق کرتی ہیں کہ یہ جو ہے وہ کب نازل ہوئی ہے, سب سے پہلے نازل ہوئی ہے, تو یہ حدیث مشہور حدیث ہے. اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. میں بس یہ وائٹ رنگ میں آپ کو ڈال رہا ہے, فیتحنس, یہ بھی ہے ما انا بقارئ, ما انا بقارئ, ما انا بقارئ, اور زملونی زملونی, یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو ہمارے مقرر جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. تو اب اس کا ترجمہ اس حدیث کا جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. سب سے صحیح روایت وہ ہے جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جسے شیخین امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں روایت کیا ہے, جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے. حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی. جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیکھتے, دن کو اس کی تعبیر ہو بہو وہی سامنے آ جاتی. یہ سچے خواب تھے. کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت گزینی کا شوق پیدا ہوا. آپ چاہتے تھے کہ میں اکیلا رہوں. مکہ سے چند میل کی مسافت پر ایک غار, جسے غار حرا کہتے ہیں, جس کا راستہ بڑا کٹھن ہے, حضور اس غار میں تشریف لے جاتے, چند روز وہاں قیام فرماتے اور مشغول عبادت رہتے. یہ خاص قسم کی عبادت تھی. اس کو آپ نے دیکھا ابھی تہنس کا لفظ جو استعمال ہوا تھا. پھر گھر لوٹ آتے. کچھ وقت گھر ٹھہرنے کے بعد کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حرا کی تنہائیوں میں آ کر مصروف عبادت ہو جاتے. کافی مدت یہی دستور رہا. ایک رات اب اسی غار میں مصروف ذکر و فکر تھے کہ جبرائیل امین آئے اور کہا اقرا, آپ پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر خوب زور سے بھینچا, جس سے آپ کی طاقت جواب دے گئی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو چھوڑ کر کہا اقرا, آپ نے اب بھی وہی جواب دیا. جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بار پھر سینے سے لگا کر خوب بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا, حضور نے پھر بھی وہی جواب دیا. جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار بھی زور سے سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرا بسم ربک الذی, اور ما لم یعلم تک. حضور نے 5 آیتیں تلاوت فرما دی, یعنی کہ اب ریپیٹ کیا. اس ناگہانی واقعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہو گیا. گھر لوٹے,
دہشت سے دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ کو فرمایا زملونی زملونی, مجھ پر کپڑا ڈال دو, مجھ پر کپڑا ڈال دو, اور انہوں نے کپڑا ڈال دیا. یہ ہے وہ تاریخی واقعہ جس میں جو ہے وہ آسمان نے جو ہے وہ عرش نے فرش پر جو ہے وہ اپنا کنیکشن جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سب سے مقدس اور سب سے پاکیزہ جو ہے وہ دل, پاکیزہ قلب کو دیا, پر القاء کیا, جس کا جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب تھا. تو جب یہ واقعہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متاثر ہوئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا, تو آپ کی رفیقہ حیات نے آپ کو تسلی دی. یہ حدیث ہے سے ٹکڑا ہے یہ, جب دہشت اور سراسیمگی دور ہو گئی, حتی ذهب عن الرعب, جب دہشت اور سراسیمگی دور ہو گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعات خدیجہ سے بیان کیا اور فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خدشہ ہے, لقد خشیت علی نفسی, مجھے تو اپنی جان کا خدشہ ہے. آپ کی دانشمند رفیقہ حیات نے تسلی دیتے ہوئے جواباً عرض کیا کہ اندیشہ آپ ہرگز نہ کریں, بخدا آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ کیونکہ انک لتسلو الرحمہ, صلہ رحمی آپ کا شیوا ہے, آپ رشتہ داریوں کو نبھاتے ہیں, لوگوں کا بوجھ آپ برداشت کرتے ہیں, ناداروں کی امداد کرتے ہیں, مہمان کی خاطر تواضع آپ کا شعار ہے, مصیبت کے وقت لوگوں کی امداد کرنا آپ کا طریقہ ہے. آپ کی یہ کون کہہ رہی ہے؟ رفیقہ حیات, آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ. یہ جب یہ آپ خصوصیات دیکھیں, یہ خصوصیات انتہائی زیادہ اعلیٰ انسانی قلب کی, انسانی رویے کی, انسانی اخلاق کی نشاندہی کرتی ہیں, اور خدیجہ یہ سب جانتی تھی. تو نے کہا کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آپ کا رب جو ہے رسوا کرے, نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں, یہ جو ہے وہ ایک طویل حدیث ہے. پھر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں, جو ان کا چچزاد بھائی تھا اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا, اور انجیل کو عبرانی زبان سے عربی زبان میں لکھا کرتا تھا. اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بنائی جاتی رہی تھی. حضرت خدیجہ نے ورقہ سے کہا اے میرے چچا کے بیٹے, ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو. ورقہ نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا کہہ سنا دیا. ورقہ نے سن کر کہا آپ پر وہی ناموس وحی لانے والا فرشتہ نازل ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا. کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو جلا وطن کرے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا مجھے وہ یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے بے شک کہا, بے شک جو بھی وہ چیز لے کر آئے جو آپ لے کر آئے ہیں تو اسے اذیت دی گئی. اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور امداد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلد انتقال کر گئے. یعنی کہ یہ ایسا پیغام تھا کہ پچھلے افراد جو کہ اس دعوت کو جانتے تھے, انہوں نے فوری طور پر جو ہے وہ کیا نشاندہی کی کہ اب اذیت کا وقت آ گیا ہے, اب آزمائش کا دور آ گیا ہے, اب جو ہے وہ جلا وطنی کا دور آ گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا تو میں جو ہے وہ آپ کی مدد کرتا, آپ کی نصرت کرتا. یہ جو ہے وہ پہلی آیت کے بعد جو ہے وہ پہلی جو وحی آئی ہیں اس کے بعد کی دنیا ہے. بہرحال یہ آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ دنیا کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے. اگر دنیا کے تاریخی واقعات پہ نظر ڈالی جائے تو یہ واقعہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے, تاریخی ترین اہمیت جس کہہ لیں آپ نا. یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. نبوت جو ہے وہ اب کیا ہو رہا ہے؟ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر جو ہے وہ بنی اسماعیل میں جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے. اور یہودیوں کے لیے یہ آگے چل کر ایک بڑا دھچکا ہوگا, ایک بڑا شوق ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. ٹیڈ ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ مختلف موضوعات پر جو ہے وہ مقررین جو ہے گفتگو کرتے ہیں. اس کے اندر لیزلی ہیزلٹن ایک یہودیاں ہیں, ان کی ایک تقریر مشہور ہے جو 2013 میں کی گئی, دا ڈاؤٹ ایسینشیل ٹو فیتھ, دا ڈاؤٹ ایسینشیل ٹو فیتھ. اور اس کے اندر جو ہے وہ جو طریقہ ہے, یعنی کہ جب یہ تقریر ہوئی ہے اس کے متعلق جو مضمون لکھا گیا اس کے اندر دیکھیں بات کیسے لکھی جا رہی ہے. A few years ago, Leslie Hazelton, self-described accidental theologist, found herself
walking each morning with the same question. ہر روز ایک ہی سوال تھا جو ان خاتون کے دماغ میں تھا. What happened to Muhammad the night he received the revelation of the Quran? وہ رات جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع کیا, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا. اچھا, an agnostic Jew, Hazleton was writing a biography of the man who stood in the desert outside of Makkah in the year 610 at the moment that founded Islam as we know it today. تو اب جو ہے وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی لکھ رہی ہیں, اور ان کے سامنے جو ہے وہ سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کیا گزری. It was the core mystical movement of Islam and as such it defied empirical analysis. تو پھر جو ہے وہ تقریر جب کی, fashioning herself as a rationalist, Hazleton set out to find the truth by studying existing accounts of that night. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا اس کے والے سے, جہاں جو کچھ لکھا ہے میں اس کو پڑھوں گی. But as Hazleton says, اب جو تقریر ٹیڈ میں کی انہوں نے, in a gravely mythic voice made for fireside storytelling, what struck her in her research was not what happened so much as what did not. تو ان کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے لیے یہ بات یہ تھی کیا نہیں ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم did not come floating off the mountain as though walking on the air. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں آئے کہ گویا ہوا میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میرے پر وحی نازل ہو گئی ہے. He did not radiate light and joy. ان کے یعنی کہ کچھ روشنی نہیں چمک رہی تھی ان میں سے. He did not embrace a sense of an absolute foreordained unquestionable role as a messenger of God. In fact, says Hazleton, Muhammad himself do not believe what he saw was real. اور یہ میں نے پیچھے کی حدیثوں میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ کہانی لیزلی ہیزلٹن کی دا فرسٹ مسلم ہے, دا اسٹوری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب جو ہے وہ اگرچہ میں نے خود نہیں پڑھی ہے, لیکن یہ اس کا کیونکہ ان کی تقریر میں نے ٹیڈ میں سنی ہے, اور 2-3 تقریریں اسلام کے متعلق بڑی اچھی انہوں نے کی ہیں, اگرچہ مسلم نہیں ہے اور مسلمہ نہیں ہے. تاہم جو ہے وہ یہ کتاب ابھی بھی یہ کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا, مجھے نہیں پتا, بہرحال پاکستان میں یہ بین ہے یہ کتاب نا, دا فرسٹ مسلم دا اسٹوری آف محمد. His story is an extraordinary conference of man, time and culture, and it begs a deceptively simple question: why him? اب وہی بات ہے کہ یہودی یہی سوچتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا کہ عربیہ میں ایک شخص ہے اس کو سلیکٹ کر لیا گیا. Why him? Why Muhammad in the 7th century in Arabia? کیونکہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہی جب نازل ہوئی ہے تو اس نے تاریخ کا دھارا بدلا ہے. 7ویں صدی میں جو ہے وہ اب بنی اسرائیل کے بجائے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسماعیل میں سے تھے ان کو کیوں منتخب کیا, سوال یہ ان کے ذہن میں آ رہا ہے. تو پھر وہی بات ہے لیلۃ القدر کی بات کر رہی ہیں. That was when he stepped into what many think of as of his destiny, which is why Muslims call it Laylat al-Qadr, the night of power. It's certainly where he stepped into history, though that word too can be misleading. It implies that Muhammad's story belongs in the past, when in fact it continues to have such an impact that it has to be considered a matter as much of current event as of history. تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جو ہے نا یہ بس پرانی کوئی تاریخ ہے, یہ تو آج کی دنیا کے پر بھی وہی یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جو لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا جو آج بھی ہماری زندگی کو متاثر کر رہی ہے. میٹر آف پاسٹ نہیں ہے, یہ میٹر آف پریزنٹ ہے, اور یہ جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ میٹر آف فیوچر بھی رہے گا. تو اس دور کی اہمیت کے حوالے سے دیکھیں, یہ تو یہودیوں نے پہچان لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اتنا مقدس اور اتنا بابرکت دور تھا کہ صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو تڑپ رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا چلو ام ایمن کے پاس چلیں. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بچپن میں وہ جو ہے وہ ان کی نگہداشت بھی کی تھی, تو ام ایمن کے پاس چلیں, ہم ان سے اسی طرح ملاقات کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے تھے. جب وہ ام ایمن کے پاس قریب گئے تو وہ رونے لگیں. کون؟ ام ایمن رونے لگیں. انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے, کیا آپ نہیں جانتی کہ اللہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ اللہ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے, لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنا رک گیا ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا آنا رک گیا ہے,
ان کی اس بات نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو رلا دیا اور وہ بھی رونے لگے. یہ کتنا بڑا کرم تھا کہ آسمان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وہ باتیں نازل کر رہے تھے جو کہ انسانیت کے لیے ضروری تھی. اور اس چیز کا احساس ان لوگوں کا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور جب انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان سے غیر موجود پایا, جب رسول اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے. حضرت بلال حبشی کا تو مشہور واقعہ کہ حضرت بلال حبشی تو چلے گئے مدینے کو چھوڑ کے کہ میں اب یہاں نہیں رہوں گا, مدینے میں اب میرا رہنا جو ہے وہ دشوار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھے یاد آتے ہیں. پھر طویل عرصے بعد جب جہاد سے واپس آیا عمر فاروق کے دور میں, تو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق نے جو ہے سیدنا بلال آپ اذان دیجئے, اور جو ہے وہ اور پھر جو ہے وہ جب وہ اذان دی گئی تھی تو لوگ تڑپ پڑے تھے کہ اس اذان کے بعد جو ہے وہ امامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آتے تھے. تو یہ جو ہے وہ اذان جو ہے وہ ذات خود کسی دور کی یاد دلاتی ہے. اصل میں ہم نے وہ دور پایا نہیں ہے, لیکن وہ جنہوں نے دور پایا ہے وہ اس دور کی جو ہے وہ قیمت اور قدر کا جو ہے وہ احساس رکھتے ہیں. اب جو ہے وہ اعتراض کرنے والے اعتراض بھی کرتے ہیں, اور جو ہے وہ شیطان تو جو ہے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم تو خود پریشان تھے کہ مجھ پر کوئی یہ معاملہ کیا ہو گیا. تو اس کے جواب میں جو ہے وہ جواب دینے والوں نے جواب دیا ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تو روایت ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی رب سے کوہ طور پر یا وادی مقدس طوا میں, تو کیا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جب اژدہا کا معاملہ ہوا تو بھاگے تھے پیچھے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. ایک فیئر تھا جو ان کو جو ہے وہ ان کے اندر بھی پیدا ہو گیا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو پرانا معاملہ ہے کہ ایک بڑی ذمہ داری ہے, ایک بڑی آزمائش ہے کہ انسان سوچے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اچھا, اس تناظر میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک مربی ہیں مولانا ثناء اللہ, ان کی تقریر جو ہے وہ ہو رہی تھی. انہوں نے ایک جگہ درس دیا تھا, تو میں نے اس درس کے فوراً بعد جو ہے وہ اپنے نوٹس میں جو ہے یہ بات لکھ لی تھی. مولانا گوہر رحمان جو ہے وہ بہت بڑے عالم تھے ہمارے دور کے, اور پشتو خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا, کے پی کے سے. تو ان کے پورے شاگرد جو ہے وہ سرحد کے اندر افغانستان میں پھیلے ہوئے. تو ان کے بیٹے مولانا عنایت الرحمان جو ہے وہ ان سے تو میری بھی ملاقات رہی ہے, مولانا عنایت الرحمان سے. ان کا مدرسہ بھی ہے سرحد کے اندر, تو وہ راوی ہیں اس واقعے کے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. 18 مارچ 2003 کو جو ہے مولانا گوہر رحمان صاحب کا انتقال ہوا تھا. 18 مارچ 2003 کو. شیخ القرآن تھے, بہت بڑے عالم تھے. جب یہ سورہ اخلاص پہ 2 گھنٹے ایسی گفتگو کرتے تھے کہ بس. تو آخری عمر میں بخاری کی, اچھا یہ مولانا گوہر رحمان صاحب نے سود کے مقابلے وفاقی شریعت عدالت میں جو سب سے زیادہ جو ہے بات کی تھی وہ انہوں نے کی تھی, مولانا گوہر رحمان نے. ان کی کتابیں بھی ہیں. تو آخری عمر میں بخاری کی تشریح لکھ رہے تھے, اور تیسری حدیث پہ جب یہ آئے, اور وہی والی حدیث جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, ما انا بقارئ, تو جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے سینہ بھیجا, اور پھر جو ہے ثم ارسلنی, پھر مجھے جانے دیا. تو وہ ساری بات جو ہے وہ جب یہ کر رہے تھے, یہ پوری حدیث جب یہ انہوں نے لکھی اپنے پاس, تو اس وقت جو ہے وہ فرشتہ اجل ان کے پاس پہنچ گیا مولانا گوہر رحمان سے پاس. تو اس وقت جو ہے وہ پیغمبر نے جس طرح اس والی اس میں کہ جبریل نے جو ہے وہ بھیج رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو فرشتے نے جو ہے وہ مولانا گوہر رحمان کو جو ہے وہ زبوش لیا, اور جو ہے وہ یوں سمجھے کہ مولانا گوہر رحمان کی روح قبض کرنے کے لیے وہ اس وقت فرشتہ اجل آ گیا. مولانا گوہر رحمان نے اپنے بیٹے کے سامنے آخری جملہ کہا, یہ حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہوئے, بس قلم رکھتا ہوں. اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کیفیت کے اندر, پوری زندگی انہوں نے قرآن کی خدمت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں جو ہے وہ ان کو اپنے پاس بلا لیا. تو گویا ارسلنی, اور جو ہے وہ پھر ایک بندہ جو کہ اس کو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کو جو ہے وہ اس کا جو پیام اجل آ گیا, اور وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ چلا گیا. بہرحال اس میں اندر نوٹ کرنے والی باتوں میں یہ بات ہے کہ پہلی 5 آیات میں 2 دفعہ لفظ اقرا آیا ہے, 2 دفعہ ربک آیا ہے, 2 دفعہ لفظ انسان آیا ہے, 2 دفعہ خلق آیا ہے, 2 دفعہ علمہ آیا ہے,
یہ علامہ آیا ہے، یہ جو ہے وہ دو دفعہ کا پورا پیٹرن جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا پیغام رکھا ہے. یہ تاریخ ساز واقعہ ہے، میں نے آپ کے سامنے یہ بات تو رکھ دی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اب ہم نے حدیث ہی پڑھ لی کہ کیا پیش آیا واقعہ. فرشتے نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیے، پڑھو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ نے یہ جواب دیا نا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے الفاظ کسی لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا. کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ پہلی بات ہو گئی نا. یہ واقع میں کوئی چیز ایسی ہے جو کہ سامنے لکھی ہوئی ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. دوسری بات جو اس آیت کے اندر ہے وہ ہے بسم ربک، یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، یا بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو. کیونکہ اللہ رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. اس سے بات معلوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے. ابھی ہم نے کہا نا غار حرا میں کیا کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا غور و فکر کر رہے تھے، کیا عبادت کر رہے تھے؟ تو اصل میں وہ اس خدائے واحد کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور جو ہے وہ اس تلاش میں تھے کہ اس کی بات کا، اس کو یاد کرتے تھے، اس کا غور و فکر کرتے تھے. بس اب وہ اس بات کے منتظر تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میری عبادت کی جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. اور یہ پوری لائن جو ہے وہ بہرحال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. یہ جو ہے وہ اس چیز کی وارث ہے کہ وہ رب کو جو ہے وہ موحد نہ. تو اس سے بھی بات معلوم ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اس لیے کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں کہ آپ کا رب کون ہے، یعنی کہ بسم رب کا یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ آپ کا رب کون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ میرا رب کون ہے، بلکہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو. اور پھر بات ہوئی، تیسری بات ہے خلقہ، کون سا رب ہے؟ وہ جس نے پیدا کیا. ایبسولوٹلی یہ مطلقاً یہ نہیں کہا گیا کہ پیدا کیا، فرمایا گیا مطلقاً پیدا کیا، فرمایا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پیدا کیا. یہ نہیں پتا کہ جو ہے وہ آبجیکٹ کیا ہے، کس نے کیا پیدا کیا ہے. اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے. یہ تفہیم القرآن کی تشریح ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تفسیر القرآن میں عبدالرحمن کیلانی صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بیسک فنڈامنٹل کوسچن ہے، یہ کائنات کس نے بنائی، اصل میں یہ بیسک کوسچن جو ہے اس آیت کے سوالو ہو رہا ہے. خلقہ، وہ اللہ ہے جس نے جو ہے وہ پیدا کیا اس کائنات کو بھی، اور آگے جو ہے وہ اگلا سوال جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر اس کا جواب بھی مل جائے گا. لیکن ابھی ہم اقرا بسم ربک الذی خلق پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں سورہ 3 کے اندر جو ہے وہ بات تھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ہم نے انسان کو بہترین جو ہے وہ حالت میں جو ہے پیدا کیا. اور اب یہ ابتدائی 5 آیت کے اندر جو ہمیں اس بات کی تشریح پتہ چلتی ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زبردست خاصی عزت کس طرح دی ہے. تو وہی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے اندر 2 چیزیں، ایک رب ہے اور ایک خلق ہے. خلق سے خالقیت اور رب سے ربوبیت. خلق رب. تو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے. مشرکین مکہ کے لیے یہ پرابلم نہیں تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ ناواقف تھے، نہیں، بلکہ وہ اس کو بیت اللہ کہتے تھے، خانہ کعبہ کو. تو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے. اگر ان سے پوچھا جائے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھیں آپ کہ کس نے ان کو پیدا کیا، کس نے ان کو تخلیق کیا، تو وہ یقیناً جواب دیں گے اللہ نے. تو اس کا مطلب ہے کہ مکے کے اندر بھی اس بات کی کلیئرٹی تھی کہ خلقہ، خالق کون ہے؟ اللہ. اور اسی سے بار بار افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تخلیق کرے وہ کیا اس کی طرح ہو جائے گا جس نے تخلیق نہیں کیا. لیکن ربوبیت، رب کے معاملے کے اندر ان کے ہاں شرک تھا. ربوبیت اور تدبیر کے ضمن یہ بتوں کے قائل تھے
کہ یہ رب جو ہے وہ اس طرح مجھ پر اپنی رحمتیں اور فلاں بت اس طرح ربوبیت اپنی ادا کرے گا. تو یہ جو ہے وہ بیسک پرابلم تھی. تو خانہ کعبہ بیت اللہ تھا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ مکہ کی فیلڈ کے اندر اللہ کا نام, اللہ جو اسم بیس میں رب کا, یہ خوب جانا جاتا تھا, لیکن اس کے جو ہے وہ تقاضے پورے نہیں کیے جاتے تھے. خالقیت جو ہے وہ مانی جاتی تھی, لیکن ربوبیت کے اندر یا الوہیت کے اندر کہ کس کی عبادت کی جائے گی, اس کے اندر جو ہے ڈنڈی ماری جا رہی تھی. تو اقرا بسم ربک الذی خلق کے اندر جو ہے وہ یہ میرا خیال مفتی شبیر احمد عثمانی کی تفسیر ہے, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں, تفسیر عثمانی. اس میں انہوں نے کیا بات کی, انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو ایک اور طریقے سے لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدائے واحد کی بات کر رہے تھے کہ اچانک سے جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے, یہ ہم نے پڑھا ہے بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ. جبریل علیہ السلام نے کئی بار زور زور سے دبایا اور بار بار وہی الفاظ ادا کیے. یہ ساری ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں نا. مطلب یہ ہے, اب یہاں سے بات آ رہی ہے اقرا بسم ربک کا, پھر آخر میں جو ہے وہ انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے, یعنی اپنے رب کے نام کی برکت اور مدد سے پڑھیے. اقرا بسم ربک کا یعنی اپنے رب کے نام کی برکت اور مدد سے پڑھیے. مطلب یہ ہے کہ جس رب نے ولادت سے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب اور نرالی شان سے تربیت فرمائی ہے, جو پتہ دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہت بڑا کام لیا جانے والا ہے, کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر میں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں. اسی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوگی, جس کی مہربانی سے آپ کی تربیت ہوئی ہے. یعنی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے اندر جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی تربیت کا ذمہ داری بھی جب اللہ نے اٹھائی, اور پورا جو ہے وہ زندگی اب تک کی جو گزاری آپ نے 40 سال کی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک مرحلے پہ آپ کو جو ہے وہ ایک نرالی شان سے آپ کی تربیت کی کہ آپ امین, صادق اور جو ہے وہ تمام گناہوں سے معصوم رہے. اسی طرح جو ہے وہ اب آپ کی تعلیم کا وقت آ گیا ہے اور آپ پڑھیے. اور کیا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ما انا بقارئ, کہ میں پڑھ نہیں سکتا. یعنی جب جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے, خلقہ یعنی جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے, کیا وہ آپ میں صفت قرات پیدا نہیں کر سکتا؟ اور اس موقع پر جو ہے وہ ہمیں ڈیوٹرونومی, جو کہ تورات کے اندر جو ہے وہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے, جو 5 موجودہ کتابیں ہیں جن کو وہ تورات کہتے ہیں پینٹاٹیوک کے اندر, تو اس کے اندر ڈیوٹرونومی کی جو ہے وہ 18واں جو چیپٹر ہے, اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں, I will raise up for them a prophet like you. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے I will raise up for them a prophet like you from among their brothers. ان کے بھائیوں میں سے پیدا کروں گا. And I will put my words in his mouth. میں اپنے کلام اس کے منہ میں جاری کروں گا. And he shall speak to them all that I commanded him. اور وہ جو ہے وہ ان سے بات کرے گا جو میں کمانڈ کروں گا. And whoever will not listen to my words, that he shall speak in my name. In my name, اب دیکھیں کیا آ رہا ہے 19 کے اندر and 20 کے اندر, and whoever will not listen to my words, that he shall speak in my name, I myself will require it of him. تو یہ دیکھیں اب یہ but the prophet who presumes to speak a word in my name that I have not commanded him to speak, or who speaks in the name of other gods, that same prophet shall die. تو اس کے اندر ان مائی نیم کی اہم اصطلاح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ہی ایک جو ہے وہ پروفٹ اٹھاؤں گا, جو کہ میرے نام جو کہ بات کرے گا میرے نام سے, اور جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے گا. اور کچھ اور لوگ ہوں گے جو میرے نام سے بات کریں گے لیکن وہ جھوٹے ہوں گے, اور جن کی جو ہے وہ سزا مر جانا ہوگا. یہ جو ہے وہ نیو پروفٹ لائک موسیس کے نام سے ایک ہیڈنگ ہے. اور یہ ڈیوٹرونومی کے اندر یہ جو ہے وہ اگر انٹرلینین دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اب ہمیں آسانی ہو گئی کہ ہیبرو کے اندر جو چیز ہے, ہیبرو کے اندر جو چیز ہے اس کو جو ہے وہ ہم تلفظ کر سکتے ہیں. آپ جب آپ ادھر دیکھیں گے مائی نیم, ان مائی نیم, تو اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ بسمی, اقرا بسمی, اور ادھر بھی جو ہیبرو کے اندر عبرانی زبان کے اندر بھی کیا لفظ ہے بسمی, بے اسمی, یعنی کہ ان مائی نیم. تو یہ وعدہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کے بھائیوں میں سے میں ایک اٹھاؤں گا جو لوگوں کو پکارے گا میرے نام سے, ان مائی نیم. اور اقرا بسم ربک الذی
کے اندر پہلی جو وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی ان مائی نیم ہی ہے, اپنے رب کے نام سے جو ہے وہ پڑھیے. تو ورس 19 اور 20 میں ٹوائس ہے اسپیک ان مائی نیم, اسپیک ان مائی نیم. اور اس پہ ڈاکٹر جمال بداوی جو کہ بڑے متکلم ہیں, مصر سے تعلق ہے, انہوں نے پوری ایک تقریر کی ہے. اس تقریر کا جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ کیا گیا, تو اس تقریر کے اندر انہوں نے 2 باتیں جو ہے وہ دلائل بڑے مضبوط ہیں. پہلی دلیل کیا ہے, دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ. ابھی ڈیوٹرونومی کی جو 19ویں اور 20ویں جو جملہ ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. دس از این انٹرسٹنگ پوائنٹ بیکاز ون آف دا سائنس of that foretold prophet is that he will speak in the name of God. یہی بات لکھی نا کہ وہ in the name of God speak کرے گا. That term has been repeated twice in verses 19 and 20. Now this is an extremely interesting point to comment on those who are not familiar with the Quran. اب یہ بتا رہے ہیں قرآن کے اندر کیا معاملہ ہے. The Quran contains 114 chapters called surah. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 114 صورتیں ہیں قرآن کے اندر. 113 صورتیں وہ ہیں جو شروع ہوتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اللہ کے نام سے. اقرا بسم ربک, تو رب کا نام کیا ہے, سوال یہ نا, رب کا نام اللہ ہے. اور 113 صورتیں ہیں جمال بداوی صاحب یاد دہانی کرا رہے ہیں جو شروع ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, which translate to in the name of اللہ. اصل میں بسم اللہ ہے نا, لیکن اب ترجمہ کرنا ہے جب انگریزی میں کرتا ہے تو in the name of God the beneficent the merciful. Virtually every chapter in the Quran starts within the name of God. That is quite interesting because the prophecy says that he will speak in the name of God, not the authorship of Muhammad that is presenting this in the name of God, but because God revealed that to him. چنانچہ آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں کسی صورت کا آغاز تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے, کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو کہ اب میں آگے پڑھنے جا رہا ہوں. تو یہ وہ بات. اس کے بعد جمال بداوی کہتے ہیں this is interesting because usually the Christian term we normally hear is in the name of the Father, or in the name of the Lord, or in the name of the God, but that is not the name of the God. خدا کا نام کہاں ہے؟ فادر کا نام لے لیا, لارڈ کا نام لے لیا, گاڈ کا نام لے لیا, مگر خدا کا نام کہاں ہے؟ that is a description. یہ تمام چیزیں لارڈ, گاڈ, فادر, یہ تو ڈسکرپشن ہے. only the term Allah is the personal name of God. that is corroborative evidence again that beautifully and perfectly fits with the term used in the book of Deuteronomy. تو ڈاکٹر جمال بداوی جب عیسائیوں کے ساتھ استدلال کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ڈیوٹرونومی کے اندر. اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ برادر سے مراد کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کہتے تو تم بہرحال یہودیوں مانتے نہیں ہو, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود بنی اسرائیل میں سے ہیں. برادر تو وہ ہوگا جو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. اور وہ کون سا رسول ہے جو کہ برادر ہے, تو وہ برادر جو ہے وہ کون ہے, وہ بنی اسرائیل کا برادر نیشن کون سی, بنو اسماعیل. تو اس آیت کی روح سے یا اس چیپٹر کی روح سے, ان 2 ورسز کی روح سے وہ مصداق کون ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو کہ ان دا نیم آف گاڈ, جو اصل نام ہے اللہ, تو اس کے جو ہے اس کے نام سے جو ہے وہ لوگوں کو پکارے گی. اچھا آج کل بہرحال جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ خراب باتیں بھی ہو رہی ہیں, اندازہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور تمام تر چیزیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بتدریج جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہے اس بات کا احساس بڑھ رہا ہے کہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہم نے کمپرومائز نہیں, ہم نے جو ہے وہ انصاف نہیں کیا, اور جو ہے وہ ذات کے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. مثلا ابھی صرف 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ ایک تو اسلامک جوڈازم کے نام سے جان تولان کی جو ہے وہ, بلکہ 4 ویکس اگو, 1 مہینے کے اندر کی بات ہے, 4 ویکس اگو جو ہے وہ جان تولان کی یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے. جان تولان کے جب میں نے گستاخی رسول پر جو ہے پروگرام کیا تو آپ کو یاد ہوگا فیسز آف محمد کے نام سے جو کتاب ہے جان تولان کی, اور اس میں جو ہے جان تولان نے جو ہے وہ پوری باتیں بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یورپ میں کس طرح پروپیگنڈا کیا گیا, اور پھر اچھے لوگ جو یورپینز جو کہ نیپولین اور دیگر لوگ وہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے. تو اب جو ہے جان تولان نے جو ہے نا وہ اینیمیشن کے ذریعے یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ یہودیوں کو اسلام سے کیا فائدہ ہوا, اور پھر اس نے جو ہے وہ 3 بڑے یہودی رہنماؤں کی بات کی ہے کہ وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دیکھتے تھے. لیکن یہاں پر اس کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ کہ وہ ریفارمر ہی ہیں, پروفٹ تسلیم نہیں کر رہے, لیکن بہرحال ایک مثبت ویڈیو جو ہے وہ یہ اپلوڈ ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی ہے یہ بلاگنگ تھیولوجی اگر آپ دیکھ رہے ہو آج کل, یہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے بظاہر تو مسلمان
انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن اسلام کے لیے بڑے زبردست طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں بلاگنگ تھیولوجی میں، پال. تو پال جو ہے وہ یہ جو تصویر ہے پال کی نا، یہ پال ہے. تو ان کی جو ہے وہ گفتگو ہے چرچ آف انگلینڈ کے بڑے تھیولوجسٹ سے نا، بڑے تھیولوجین سے، جن کا نام ہے کیتھ وارڈ. کیتھ وارڈ. اب یہ ایک ہفتے پہلے کی پیش رفت ہے، ایک ہفتے کے اندر ہی سب کچھ ہوا ہے. 4 days ago 2 days ago 1 day ago آپ کو نظر آ رہا ہے. تو کیتھ وارڈ کا جو ہے وہ انٹرویو جو ہے وہ انہوں نے لیا ہے اور باقاعدہ گفتگو کی ہے. تو کیتھ وارڈ کا کہنا یہ ہے کہ وہ یعنی کہ چرچ آف انگلینڈ کا سب سے بڑا تھیولوجین ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کیتھ وارڈ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ تسلیم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت سارے پروفٹس ہیں ان میں سے ایک پروفٹ ہے. اور اس انٹرویو کو اگر سنیں گے تو حیرت ہوگی آپ کو کہ کیتھ وارڈ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے سارے کولیگز جو بڑے بڑے تھیولوجینز ہیں وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ویسے خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے. ہم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام بھی ایک مذہب ہے اور ہمارے لیے عیسائیت ہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا تسلیم نہیں کرتے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ برطانیہ کے اندر جو بڑے بڑے مذہبی رہنما ہیں، تھیولوجین ہیں، جو کہ یونیورسٹیز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آکسفورڈ کے اندر دیگر جگہوں پر، وہ بہرحال اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بلاگنگ تھیولوجی کے چینل پہ جائیں اور اس انٹرویو کو پڑھیں کیتھ وارڈ کے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو دعوت ہے، یعنی کہ اگرچہ ہم اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ جو سوچنے سمجھنے والے طبقات ہیں وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کس طرح متاثر ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان جو امہ بھی ہے، یہ امہ یہ خود بتاتی ہے کہ مڈل ایسٹ جو کہ انبیاء کا گہوارہ ہے، وہاں پر سب کچھ کون ہے؟ مسلمان بیٹھا ہوا ہے. اور مسلمان جو ہے وہ کیا بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہے کہ ایک خدا ہے، اس کے آگے سر جھکانا ہے، 5 وقت کی نمازیں دکھا رہا ہے. تو کفار جو عیسائی ہیں وہ دیکھ تو رہے ہیں سب کچھ، حج کے منظر کو دیکھتے ہیں سب کچھ، اور وہ یہ دیکھتے ہیں ڈیوٹرونومی میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن لے کر کون کھڑا ہوا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کچھ مثبت پیش رفتے ہیں. مجھے بہرحال اس بات پہ شائبہ ہے کہ یہ جو کیتھ وارڈ وغیرہ جو یہ ان لوگوں کی نیت تو ہو سکتا ہے صاف ستھری ہو، لیکن مستقبل میں دجال آنے والا ہے، اس کے حوالے سے اس کا نیریٹو جو میں پہلے آپ کے سامنے کبھی نہ کبھی ڈسکس کرتا رہا ہوں، اس نیریٹو کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کو شامل کیا سکتا ہے. مجھے اس پہ شبہ ہے، اس وجہ سے اس چیز کو جو ہے مستقل نظر میں رکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو اس کے یہ ابھی تک ہم نے جو ہے وہ نقطہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تفسیر القرآن میں عبدالرحمن کیلانی صاحب کا بھی رکھا، تفہیم القرآن میں مولانا مودودی کا بھی رکھا، تفسیر عثمانی کا بھی رکھا. ایک بالکل مختلف نقطہ نظر ہے جو کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب دیں گے تدبر قرآن میں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی تک تو بات ہو رہی تھی کہ استاد اپنے شاگرد سے کہہ رہا ہے یا پھر ابھی کوئی کاغذ کپڑے پہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہے یا کہیں کچھ چیز لکھی ہوئی ہے جس کو پڑھنا ہے. مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اس مسئلے کو کسی اور طرح لے رہے ہیں. لفظ اقرا پڑھو صرف اسی مفہوم میں نہیں آتا جس مفہوم میں ایک استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے پڑھو، بلکہ اقرا علی الناس یا اتلو علی الناس یعنی دوسروں کو بطریق دعوت سنانے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو اقرا بسم ربک الذی خلق کے معنی کیا لے رہے ہیں وہ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب پبلک کے سامنے آپ کو یہ بات کرنی ہے دائی کے طور پر، اور لوگوں کو یہ وہی سنانی ہے کہ رب کے نام کے ساتھ جو ہے وہ پڑھو. قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے. مثلا ان کفار کو مخاطب کر کے جو قرآن کے سنانے میں مزاحمت کرتے تھے، فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ اقرا صحیح قرآن کا یہ قرآن والی مادہ ہے نا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جب تم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہو، جب تم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک مخفی پردہ کھڑا کر دیتے ہیں. قرینہ دلیل ہے کہ یہاں لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. کس مفہوم میں؟ اور اس میں پھر انہوں نے ایک انتہائی اہم تنبیہ دی ہے کہ یعنی اس قرآن کو اپنے اس خداوند کے نام سے پڑھ کر سناؤ جو سارے جہاں کا خالق ہے. یہ ایک نہایت اہم تنبیہ ہے. فرمایا کہ اس کو اپنے خداوند کے فرمان واجب الاذان کا مطلب اس کی اوبیڈینس کی جائے کی حیثیت سے پیش کرو تاکہ لوگ یہ جانیں کہ جو کلام ان کو سنایا جا رہا ہے وہ براہ راست رب دو جہاں کا کلام ہے، نہ یہ دائی کا کلام ہے، نہ کسی اور شخص کا، نہ کسی سائل کی درخواست کے رد کر دی جائے تو وہ ہو جائے، بلکہ اس خالق و مالک کا کلام ہے جس کو حق ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو حکم دے
اور لوگوں کا وہ فرض ہے کہ وہ بے چو چرا اس کی تعمیل کریں، اس کو کوئی معمولی چیز سمجھ کر ٹالنے، مذاق اڑانے یا اس کی مخالفت کرنے کی جسارت نہ کریں، تو کھل کر بولیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے جس نے تخلیق کیا ہے۔ یہ جو ہے وہ تدبر قرآن میں مولانا میاں اصلاحی کی رائے ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اٹھیے اور جو ہے وہ لوگوں کو اٹھیے تو قوم کے اندر آ جائے گا، لیکن آپ کو بیان کیجئے، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ پبلک کے سامنے، اور ایک داعی اللہ کا رول ادا کیجئے۔ یہ پہلی آیت ہو گئی۔ اب دوسری آیت پہ ہم آیت ہیں۔ دوسری آیت سے پہلے اگر آپ ساتھیوں کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو اب تک ہم نے جو پڑھا ہے، کیونکہ میں نے اچھی خاصی چیزیں ڈسکس کر لی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کافی زیادہ، وہی میں بھی دیکھ رہا تھا 1 گھنٹے میں ماشاءاللہ آپ نے ایک آیت مکمل کر لی الحمدللہ۔ جی کوئی ساتھی اگر کچھ رائے دینا چاہیں یا کوئی کمنٹس ہیں کوئی؟ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ ریفرنس دیے تولان کا یا بلاگنگ تھیولوجی کا، آپ میں سے کوئی پڑھ رہا ہو اور سن رہا ہو، دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو۔ جی ان کا ذکر تو آپ نے پہلے بھی کیا اپنے لیکچر میں، جی آپ پہلے لیکچر میں ذکر کر چکے ہیں ان کا۔ تولان کا تو کیا ہے، بلاگنگ تھیولوجی کا میں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے، جی جی بلاگ یہ بھی نیا فنامنا ہے۔ چلتے ہیں میرا خیال ہے جی ساتھی جو ہیں وہ ابھی کوئی بات نہیں کر رہے۔ جی جی تو دوسری آیت ہے خلق الانسان من علق۔ اب کیسے انسان بنائے، یعنی کہ ابھی خلق تھا، ابھی واضح نہیں تھا، لیکن اب مزید جو ہے وہ اسپیشلائز وے میں بتایا گیا ہے کہ خلق الانسان، کہ انسان کو پیدا کیا، انسان کو تخلیق کیا من علق، جمے ہوئے خون سے۔ کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پہ انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے سے پورا انسان بنایا، کیا ہماری اوقات ہے، کیا تھے ہم اور ہم کیا بن گئے۔ علق جمع علاقہ کی، جس کے معنی جمے ہوئے خون کے ہیں۔ یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے، پھر یہ علق جو ہے وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے، پھر اس کے بعد بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب مولانا عثمانی اس موضوع تفسیر عثمانی کے اندر فرماتے ہیں اس مسئلے پہ کہ یہ جو جمع ہوا خون ہے، یہ جو جمع ہوا خون ہے، اس میں نہ حس ہے، نہ شعور، نہ علم ہے، نہ ادراک۔ یہ ایک جماعت ہے، جماعت ہے، ایک جمادات جو ہوتی ہیں لا یعقل، جس کو کوئی عقل نہیں ہے، یہ جمع ہوا خون۔ پھر وہ خدا جماعت لا یعقل، وہ جماعت جس کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، کوئی انسان عاقل بناتا ہے۔ حیرت انگیز ہے، اس میں کوئی جمع خون میں کیا عقل ہے، اس کو انسان عاقل بنا دیا، عقل رکھنے والا۔ وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک امی کو قاری و عالم نہیں بنا سکتا۔ اب وہی بات ہے جو پیچھے بات ہو رہی ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی تربیت دی، تو آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، تو کیا میں آپ کو پڑھا نہیں سکتا؟ تو اب وہی جملہ دوبارہ ہے، وہ ایک عاقل کو کامل اور ایک امی کو قاری و عالم نہیں بنا سکتا۔ یہاں تک قرات کا امکان ثابت کرنا تھا کہ اللہ کو کچھ مشکل نہیں کہ تم کو باوجود امی ہونے کے قاری بنا دے۔ آگے اس کی فعلیت اور وقوع پر متنبع فرماتے ہیں، یہ آگے پھر بات آئے گی کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کی ہیں تمہاری خاطر۔ علق چمٹنے والی چیز، لٹکنے والی چیز، جونک کے معنی میں بھی آتا ہے، جمع ہوا خون، جیسا کہ ہم نے پیچھے والی جو ہے وہ ترجمے میں دیکھا۔ جونک جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ چمٹ جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ ہم جانتے ہیں جونک کا استعمال جو ہے وہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ مختلف طب نبوی کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں بھی یہ لفظ علق استعمال ہوتا ہے، مثلا علاقہ، تعلق اور معلق، جو چیز لٹک جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں معلق ہو گئی یہ چیز۔ تو جو ایمبریولوجی یا پھر جو پورا انسانی پیدائش ہوتی ہے اس کے اندر یہ بات جانتے ہیں جو لوگ، دا ہیومن ایمبریو فرام ڈے 7 to 24، 7 سے 24 دن جو ہوتے ہیں ہمارے، تو ہمارا ہیومن ایمبریو کلنگس ٹو دا انڈورمیٹریم آف یوٹیرس۔ تو پھر بالکل جس طرح یہ چپک جاتی ہے لیچ، اس طرح جو ہے وہ ہمارے جو مادہ ہے تخلیق کا وہ چمٹ جاتا ہے مادہ رحم میں۔ اس پر جو ہے وہ بات وہی ہے کہ اب علاقہ کے معنی لیچ بھی ہے، جونک بھی ہے۔ تو ایک زمانے کے اندر مسلمانوں کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمان کس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہے وہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ مثلا پاپولر 9th century Christian polemic against Islam claims that Muslims believe that God created man from leech۔ اب ہم کہہ رہے ہیں الگ سے، اور اللہ کے معنی جمع ہوا خون بھی ہے، اللہ کے معنی دیگر بھی ہیں، لیکن پکڑ کس کو لیا؟ جونک کو، کہ خدا نے تخلیق کیا انسان کو جونک سے۔
اور یہی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسلام کے متعلق جو ہے وہ پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں کہ دیکھو اسلام کیسا جاہل ہے، جونک سے جو ہے وہ پیدا کیا. لیکن اسلام جو ہے وہ اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جو انسان کے جو ہے وہ اندر جب پیدائش کے دوران جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے رحم مادر کے اندر، کہ بالکل معلق ہوتا ہے اور جمع ہوا خون ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ زہریلے انداز میں جو ہے وہ پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے اقرا. پھر اقرا آ گیا، وربک الاکرم. آپ پڑھیے اے نبی، آپ پڑھیے وربک الاکرم، اور آپ کا رب جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑا کریم ہے. کریم کے بجائے جو ہے اکرم کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ مزید مبالغہ ہو، مزید مبالغہ ہو. اکرم میں کریم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے. ایک تو کریم ہوتا ہے، اور اکرم اس کو کہتے ہیں جو بلا غرض انعام کرے. نمبر 1، اسے کوئی غرض نہ ہو، بلا غرض انعام کرے، اور اتنا دے کہ جس کے کم و کیف کا شمار نہ ہو سکے. کیف کا مطلب کیا ہو گیا؟ کیفیت، کوالٹی، اور کم سے مطلب کمیت، کوانٹٹی. نہ اسے کوانٹٹی کی پرواہ ہو، نہ اسے کوالٹی. وہ دے دے دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے 100 سونار کی ایک لوہا جو ہے ایک لوہار کی، یا مثلا کہ سونا جو ہے تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن کوالٹی کے اعتبار سے اتنا، اور لوہا جو ہے وہ دوسرے تناظر میں جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے بعض معاملات کے اندر. اللہ کو نہ کمیت کی پرواہ ہے نہ کیفیت کی. اللہ جب دینا چاہے تو ایسا انعام کرے کہ بندہ جو ہے وہ رب دے اور بندہ لے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ الرحمن، سورہ رحمان کی ابتدائی 3 آیات، اس میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. تو اب علم القرآن، اگر اب جو سورۃ العلق ہے، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کو اگر آپ دیکھیں، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کو، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. خلق الانسان، تو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق آ گیا. خلق الانسان من علق. یہ خلق الانسان والا پورشن جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس پارٹ کے اندر پہلی 2 آیتوں کے اندر کور ہو رہا ہے. اور علم القرآن الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 4تھی اور 5ویں آیت کے اندر کور ہو رہا ہے. اور الرحمن جو ہے وہ الاکرم کے ساتھ آیت نمبر 3 میں کور ہو رہا ہے. گویا کہ جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمانیت اس سورہ رحمان کے اندر بتا رہے ہیں، میں کتنا رحم دل ہوں، کتنا رحمان ہوں. اور ادھر الاکرم کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ جو ہے وہ آپ پر ہمارا کتنا بڑا احسان ہے. کیا احسان ہے؟ سورہ رحمان نے بتایا گیا علم القرآن، آپ کو قرآن کی تعلیم دی. اور جو ہے وہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ پڑھیے، اور جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اب آگے جو آ رہا ہے بات آیت نمبر 4 اور آیت میں کہ ہم نے کس طرح آپ کو سکھائیں گے، وہ سب چیزیں آ رہی ہیں. اور خلق الانسان تناظر کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور کہاں سے کیا بنا دیا. ایک جمے ہوئے خون سے جو ہے وہ ایک عاقل، ایک زبردست قسم کی اپنی مخلوق بنا دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ رب ایسا رب ہے جس کے متعلق جو ہے وہ کریم ہے. جس طرح یہودی یہ سوچتے تھے اور یہودی یہ طنز کرتے تھے کہ تمہارا رب تو بڑا بخیل ہے، تم سے جو ہے فنڈ کی اپیل کرتا ہے، تم سے کہتا ہے صدقہ دو، تم سے کہتا ہے قرض حسنہ دو. یہ کیا بات ہے؟ کیا تمہارے رب کے ہاتھ جو ہے مغلولہ ہیں؟ ید اللہ مغلولہ، تمہارے رب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ رب جو سب کچھ دینے والا ہے، وہ رب امتحانات کی دنیا میں جہاں انسان کا امتحان ہے وہاں رب تقاضا کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ قرض حسنہ دو، اور مجھے جو ہے وہ مگر قرض حسنہ وہ رب کو جاتا ہے، وہ تو اس کاز کو جاتا ہے جو کاز جو ہے وہ رب کا کاز ہے، یعنی رب کے نام کو بلند کرنے والا کاز. ورنہ رب کو ہمارے ان صدقات کی، ہماری ان زکوٰۃ کی، ہماری خیرات کی کہاں ضرورت ہے؟ وہ تو نوازنے والا ہے. جو ہم نے دیا وہ بھی اسی رب نے دیا تھا جس کے سے ہم نے دیا. جہاں دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر میں اضافہ جان بھی دے دوں نا، اپنے جان بھی نچھاور کر دوں اپنے رب کی راہ میں، تو بھی کس کی تھی وہ جان دی ہوئی؟ وہ رب کی دی ہوئی جان دی. تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حق ادا کر سکوں اپنے رب کے احسانات کا. اس کے بعد اگلی آیت ہے. اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. یہ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امی ہیں،
کسی نے ان کو نہیں سکھایا, کسی نے ان کو نہیں پڑھایا, رب بذات خود ان کے استاد بنے. لیکن اس پورا اسٹیبلشمنٹ جو سسٹم ہے نالج کے ٹرانسفر کی, اس کے اندر قلم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اس کی ان کا وہ کریم ہے, الاکرم ہے وہ, یعنی اس کا یہ انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے, جب تم جمے ہوئے خون تھے, جمع خون کے لوتھڑے سے ابتدا کی, اور اس نے تم کو کیا بنا دیا, انسان کو صاحب علم بنا دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے صاحب علم بننا. اور پھر جو ہے وہ صاحب علم ہی نہیں بنایا, بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا, قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا, جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت, ترقی اور نسلاً بعد نسل اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا. میں بہت بڑا عالم ہوں, فرض کریں آپ بہت بڑے عالم ہیں, اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو اگلی نسل حافظے پہ کتنا چلے گی؟ تو یقیناً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی سیٹ اپ کی ضرورت ہے کہ وہ علم جو پیچھے حاصل کر لیا گیا ہے اس علم کو محفوظ کر لیا جائے, اور پھر آگے حافظے پر مکمل بھروسہ نہ کیا جائے, اور پھر وہ جو قلم سے لکھی ہوئی چیزیں اس کو پڑھ کر جو ہے وہ ریٹریو یا ریوائیو کیا جائے کہ پیچھے والا صاحب علم کیا کیا گیا جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے. تو یہ قلم جو ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس کہ لینگویج, اور لینگویج یعنی کہ کلام, اور پھر کلام کو کاغذ پر اتارنا, اور یہ انسانیت کے دو حصے بن گئے نا اس کے اندر. اگر آپ غور کریں تو انسانیت کے اندر ایک وہ نسل ہے جو کہ ہر کانسیپٹ کو کیا کرتی ہے, وہ اس کی تصویر بنانے کی کوشش کرتی ہے. یہ چائنیز ہیں, جاپنیز ہیں, ان کے ہاں کانجیز ہیں, ان کے ہاں ہر تصور کے لیے ایک تصویر ہے, اور اس تصویر کے ذریعے جو ہے وہ اس کو قلم کے ذریعے وہ لکھتے ہیں, اور اس کے ذریعے اپنی لینگویج جو ہے وہ اپنے کانسیپٹس کو جو ہے وہ کاغذ پر جو ہے منتقل کرتے ہیں. دوسری قسم کے ہم لوگ ہیں, یہ الفا بیٹا گاما یا الف با تا یا الف بے پے تے, یہ ساری کی ساری وہ فیملیز ہیں جنہوں نے وہ 26 28 30 آوازوں کو لیا اور ان آوازوں کے حرف تہجی بنائے, اور ان الفاظوں کو ملا کر جو ہے وہ ان آوازوں کو ملا کر جو الفاظ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو لکھ لیا, اور یہ قلم کا استعمال کر کے جو ہے وہ علم کو محفوظ کر لیا. اس طرح جو ہے وہ دو دھارے بنے تاریخ میں انسانیت کے, لیکن دونوں نے ہی جو ہے وہ قلم کا استعمال کیا علم کو محفوظ کرنے کے لیے. اگر وہ الہامی طور پر, اب یہ کیسے قلم کا استعمال شروع ہوا, اگر وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی, اور اسے نشو و نما پانے, پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسرے نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا. تو یہ کس طرح پتہ چلا انسان کو قلم کا استعمال؟ یہ یقیناً جو ہے وہ الہامی جو ہے وہ چیزیں, ابتدائی جو انبیاء تھے ان کو یہ فن سکھایا گیا, اور اس فن کے ذریعے پھر انسانیت کو منتقل کیا گیا کہ یہ کام کرو. حضرت شیس علیہ السلام کے متعلق آیا تھا, آدم علیہ السلام کے بعد ان پر سب سے زیادہ صحیفے نازل ہوئے, وہ جو ہے وہ قلم کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایکسیڈنٹل ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ چیزیں, بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کہیں ایوولوشن کے ذریعے لینگویج بنی, اور پھر اس لینگویج کو جو ہے وہ انسان ایک اور ایوولوشن ہوئی جس کے ذریعے قلم کا استعمال شروع ہوا, اور اس ایوولوشن کے نتیجے کے اندر لوگوں نے سیف نہیں, یہ باقاعدہ انٹیلیجنٹ لرننگ تھی. اس لرننگ کے نتیجے کے اندر فرد کو جو ہے وہ اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے جو ہے وہ قلم کا استعمال کر کے جو ہے وہ اپنے پاس جو موجود علم ہے اس کو سیو کرنا ہے. لیکن اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ قلم کی آج کے دور میں اہمیت. آج کے دور میں تو قلم کا دور بظاہر جو ہے وہ ختم ہو گیا, لوگ لکھنے سے محروم ہو گئے. اب تو کیا دور ہے, اب تو کی بورڈز کا دور ہے, اب تو ماؤس کا دور ہے. بہرحال انسانی تاریخ کے اہم مراحل میں انسان نے بولنا سیکھا, پھر لکھنا سیکھا, پھر پرنٹنگ پریس آیا گوٹنبرگ کا, اور پھر کمپیوٹر. تو کیا قلم کا دور آج کے دور میں ختم ہو گیا؟ کیا صرف یہی والا قلم ہے, فیدر پین, یا اس کے بعد کوئی پین نہیں ہے؟ یہ جو پرنٹنگ پریس کے اندر جو ہے وہ کام ہو رہا ہوتا ہے, یا ہارڈ ڈسک کے اندر جو کچھ لکھا جا رہا ہوتا ہے ڈیٹا, یہ کیا قلم کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ ہمارے ایک مربی تھے اقبال فاروقی صاحب, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ کہتے تھے یہ سب قلم کی ہی کیٹیگری کے اندر ہے, یہ سب قلم کی دنیا میں. جہاں کوئی چیز جو ہے وہ ہارڈ کاپی بن رہی ہے, ایک تو سافٹ کاپی ہوتی ہے اور ایک ہارڈ کاپی ہوتی ہے,
تو ہارڈ کاپی جہاں پر بھی بنتی ہے اس میں جو ہے وہ یہ قلم کی مختلف شکلیں ہیں. وہ قلم جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کے اندر جو قلم لکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ اس کی نوعیت دوسری, لیکن یہ سب قلم ہے. اور یہ بھی بات نوٹ کرنی ہے کہ انسان کی جسمانی ساخت ہے وہ اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ لکھنے میں انتہائی معاون ہے. انسان کی جسمانی ساخت لکھنے میں انتہائی معاون ہے. مثلا آپ نوٹ کریں شیر کیا لکھ سکتا ہے؟ کیا کینگرو یا پھر جو ہے وہ برڈز یا پھر مچھلیاں یہ لکھ سکتی ہیں؟ نہیں. ہمارے ہاتھ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوتے, ہمارے صرف پیر ہوتے, تو پیر سے لکھنا بھی کتنا مشکل کام ہے. لکھنے والا لکھتا ہے بس, لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کہ سسٹینیبل طریقے سے جو ہے وہ پاؤں سے لکھا جائے. یہ اللہ کی شان ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس نے ہمیں ایسا بنایا کہ ہم قلم کو جو ہے وہ صحیح طرح استعمال کر سکیں اور علوم کو جو ہے وہ صفحے پر منتقل کر سکیں. اس کے بعد 5ویں آیت ہے. 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم. اسی نے سکھایا انسان کو ما لم یعلم, جو وہ نہیں جانتا تھا. مغربی تہذیب, جو جدید مغربی تہذیب ہے, اس کی اگر خدا بیزاری اور خدا دشمنی کے اسباب کا جائزہ لیں تو اس میں سے ایک چیز جو ہے ان کے درمیان پھیلی ہوئی غلط کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو نالج سے محروم رکھنا چاہتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو شجر ممنوعہ کھایا وہ اصل میں ٹری آف نالج تھا. اللہ تعالیٰ نالج نہیں دینا چاہ رہا تھا. تو یہ اس طرح کی جو غلط باتیں ہیں جو یورپ کے اندر یا مغرب کے اندر پھیل گئیں, جس کے نتیجے میں انسان نے کہا کہ میں اپنے زور بازو سے علم حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں, تمہارا زور بازو کیا, اسی نے سکھایا ہے انسان کو جو نہیں جانتا تھا. سورہ آیت الکرسی کے اندر جو ہے وہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, یہ کسی بھی علم کا احاطہ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت جب شامل حال ہو جاتی ہے. تو یہ تو اللہ جو ہے وہ کی جو ہے وہ اسکیم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جس علم کو جو ہے وہ انسانوں کے لیے کھول دے. پاپائیت کے دور کو یہ تاریک دور کہتے ہیں اور اپنا تعلق یونان اور روم سے جوڑتے ہیں. اور یونان اور روم کی جو میتھولوجیز ہیں, ان کے ہاں جو کہانیاں ہیں, ان کہانیوں کے اندر بھی جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ نفرت ہوتی ہے خداؤں سے کہ یہ کھیلتے رہتے ہیں ماؤنٹ اولمپیا پہ اور انسان کو جو ہے وہ تکلیف کے اندر مبتلا رکھتے ہیں. مثلا یونانی دیو والائی قصوں میں ایک قصہ پرومیتھیس کا ہے جو کہ کارل مارکس کا ہیرو ہے. اور وہ کہانی یہ ہے کہ زیوس جو ہے وہ انسانوں کو سردی سے مارنا چاہتا تھا, جو سب سے بڑا خدا ہے, سب سے بڑا دیوتا ہے. اور پرومیتھیس نے جو ہے وہ کسی طرح انسان کو آگ جلانے کا علم سکھایا اور آگ چرا کر انسانوں کو دی. اس وجہ سے پرومیتھیس کو شدید عذاب دیا گیا, لیکن جو ہے وہ بہرحال پرومیتھیس جو ہے وہ آج کے حریت پسند انسان کا گویا کہ ہیرو ہے. اس طرح کی بات اسلام نہیں کرتا. اسلام تو کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے جو کہ سکھاتا ہے انسان کو جو نہیں جانتا تھا. اس نے سکھایا انسان کو نہیں جانتا تھا, یعنی کہ انسان کا بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا. آخری سے رفتہ رفتہ کون سکھاتا ہے؟ بس وہی رب قدیر جو انسان کو جاہل سے عالم بناتا ہے, اپنے ایک امی کو عارف کامل اور بلکہ تمام عارفوں کا سردار بنا دے گا. یہ دلیل بن رہی ہے یہ ساری باتیں کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے. یہاں پر آ کر میں اپنی بات کا خاتمہ کرتا ہوں. خلاصہ یوں ہے کہ یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, یعنی پہلی وحی. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے, یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے. اس لیے سخت صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ سب جس کو آپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں, یعنی کہ آپ کا رب جس کی آپ پہلے سے عبادت کر رہے ہیں, آپ سے اب وہ براہ راست مخاطب ہے اور اس کی طرف سے آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے. اور اس کے بعد ایک مدت بعد سورہ یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد اس کے بعد ایک مدت بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی, جس میں آپ کو بتایا گیا کہ نبوت پر معمور ہونے کے بعد اب آپ کو کام کیا کرنا ہے. یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہم آج کی نشست کا خاتمہ کرتے ہیں, کہ جو میری گفتگو کا, اس کے بعد آپ ساتھیوں کے لیے گفتگو کا کھلا موقع ہے, آپ کوئی گفتگو کرنا چاہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر صاحب, ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ نے آج بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے اس صورت کو پیش کیا اور
ذاتی طور پر میرے لیے بھی تمام پہلو جو ہیں بالکل نئے انداز میں نے ان کو دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آج ہمارے ساتھی کچھ بہت مخصوص ہیں اور بہت تھوڑے ہیں. ڈاکٹر فاخر ہیں جی. کچھ لوگ مصروفیت کی وجہ سے بھی میں خیال ہے رمضان کا آخر ہے, کچھ جگہ بھی چل رہا ہے لوگوں کا. اصل میں وعدہ جو ہم نے کیا تھا ہم اس کو نبھا رہے ہیں. بالکل نہیں انشاءاللہ تو وہ تو ہے. ڈاکٹر فاخر اگر کچھ کہنا چاہیے, رضا بھائی, سب لوگ حاضر ہیں. میں میوٹ کر دیتا ہوں سب کو. جی جی رضا بھائی, ڈاکٹر راشد بھی ہیں میں, اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو حاضر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ایک چیز پوچھنی تھی مجھے. ابھی آپ نے اس میں پہلے بھی شروع میں بھی اور یہ لاسٹ اس میں بھی حضرت عائشہ کی حدیث کا حوالہ دیا ہے, تو اس میں حضرت خدیجہ کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی وہ ہیں یا حضرت عائشہ کی حدیث؟ دیکھیں نا, عائشہ تو اس وقت بہت چھوٹی ہوں گی نا, یعنی کہ جب مدنی دور میں ہوا ہے, لیکن پھر جو ڈسکشن ہوا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری تفصیلات بتلائی ہوں گی, تو وہ حضرت خدیجہ کے دور میں تو یہ پورا لکھنے اور اس طرح اس زمانے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کو ہی سیو کروا رہے تھے نا, آپ کو یاد ہوگا مکی دور میں. مدنی دور کے اندر جب اسٹیبلٹی آ گئی تو آپ نے کہا کہ اب میری باتوں کو بھی ریکارڈ کرنا شروع کرو نا. تو حضرت خدیجہ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے مکی دور میں. جی ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے آج پیش کیا کہ جی لکھا ہوا جبریل علیہ السلام جو ہے کچھ لکھا ہوا لے کے آئے تھے, مطلب اور واقعی میں اگر اس کو دیکھیں تو جس طرح سے آپ نے آج بیان کیا تو یہی محسوس ہوتا ہے. مطلب آج تک اس ٹاپک پہ کبھی مطلب غور نہیں کیا تھا, بس لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جب پڑھنے کو کہا جا رہا ہے تو ظاہر لکھی ہوئی چیز پڑھنے کو جا رہی ہے, دہرائی نہیں جا رہی. زبانی کوئی بات ہو تو دہرائی جاتی ہے, ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیں پیچھے پیچھے, لیکن وہ واقعی میں جب کوئی چیز لکھی ہوئی پیش کی جاتی ہے تو آپ کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھو. لا شبہ ماشاء اللہ آپ کی تحقیق, اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہوتا فرمائے. اس میں بھی تھوڑا سا یہ تجسس بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ اب کہاں ہے. جیسے وہ تختیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, تو وہ تابوت سکینہ میں تھیں, ظاہر اب وہ غائب ہیں. تو یہ ایک ایسی مطلب ضمنی سی بات ہے, لیکن یہ کہ اگر کسی چیز پہ وہ لکھا ہوا تھا تو وہ چیز اس وقت کہاں ہوگی یا کیا نہیں, ہے. تو وہ جبرائیل علیہ السلام لائے اور لے کر چلے گئے, اگر اس کو یوں دیکھ لیا جائے. ہاں بالکل, یہ میرے ذہن میں آیا. جی بالکل ایسا, جی بالکل ایسے ہی آپ کے حوالے نہیں کی گئی وہ. جی جی کہ دکھایا گیا کہ یہ ہے, اس کو پڑھو اور پھر ساتھ ہی کو لے گئے, جس طرح سے لائے تھے اسی طرح لے گئے. جی جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس سلسلے میں اصل میں کچھ بات کرنا چاہوں گا, شاید آپ کے اس سے نہ گزرا ہو یہ, لیکن یہ کہ اس میں اسپیشلی ہمارے کچھ بریلوی علماء جو ہیں, بریلوی حضرات میں کہوں گا, وہ اختلاف بھی کرتے ہیں, اور میں کچھ لوگوں کی تقریریں جو ہیں وہ سن چکا ہوں, جو ہیں یعنی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی تسلیم کرنے کو ہی تیار نہیں ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ان کو امی بنا کے قرآن کو بطور معجزہ مطلب یہ پیش کیا. تو وہ اسی چیز کو مطلب یہ اس کو وہ نہیں مانتے اس چیز کو کہ کوئی لکھی ہوئی شکل, اور ما انا بقارئن کہ وہ یعنی اس کی تشریح جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کیا کوئی لکھی ہوئی چیز تھوڑی آئی تھی, کیا اس میں ان کے مطلب پڑھے لکھے ہونے کی ان کی یعنی کیا ضرورت تھی اس کے پیچھے ریپیٹ کرنے میں, کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی, تو وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تو الفاظ کو خالی جو ہے وہ ریپیٹ کرنا تھا ان کو جو. تو یہ ایسی تقاریر موجود ہیں کچھ علماء کی, اور میں ایکچولی سن بھی چکا ہوں. مطلب جی میرے مطالعے میں بھی یہ چیزیں آئی ہیں,
اور ایک بیچارے ساتھی نے جو آپ نے الفاظ کیے ہیں وہ ایک مفسر نے لکھا بھی ہے کہ بالکل. تو قرآن اس کی صورت موضوع بنتا ہے نا, اگر آپ امی ہیں اور قرآن آتا ہے تو اس کا قرآن موضوع ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے. یہ بالکل ایک مفسر نے اس بات کو بڑی اچھی طرح لکھا ہے, اس مسئلے کو اٹھایا ہے پرانا. جی بالکل بالکل, یہی میں نے کہا کیونکہ ساتھی سن رہے ہیں تو ان کے علم میں یہ چیز مطلب ہاں یہ بھی ہے, لٹریچر کے اندر ریویو جب کریں تو یہ بھی ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ اس مسئلے کو اس طرح نہیں دیکھتا, اس طرح نہیں دیکھتا ہے اس کو جو ہے. تو یہ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ میں اس کی مطلب یہ اس کو رکھ دوں یہاں پہ اس بات کو جو. اس کے علاوہ مطلب یہ کہ اس کی بھی مطلب یہ مفسرین نے اس کی بھی تفسیر کی ہے بیسیکلی کہ یعنی قرآن کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نزول ہونا تھا مطلب یہ, تو اس کو مطلب یہ ایبسارب کرنے کے لیے بھی جو ضرورت تھی جس چیز کی, جبریل علیہ السلام نے ان کو 3 دفعہ مطلب یہ جو ہے دبوچا ان کو جو ہے کہ ان کو بیسیکلی یعنی یہ قرآن کا نزول جو ہے کسی مطلب یہ کہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, تو اس کو بھی مطلب یہ جو ہے یعنی اس پورے واقعے کو اس سے بھی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے ان کو بیسیکلی ان کے اس قلب کو جو ہے تیار کیا مطلب یہ اس چیز کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے اندر. جی اس کے اندر جو ہے وہ مولانا ابوالحق تفسیر حقانی جس کا میں نے حوالہ دیا تھا نا, جو محدث دہلوی ہیں, پورا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, تو انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ صوفیہ کے ہاں جو ہے وہ 4 قسم کی جو ہے وہ جو سمجھیں کہ تعلقات ہوتے ہیں. تو یہ چوتھے قسم, یہ جو یعنی کہ صوفیہ کے اندر آپ کو پتا ہوگا جب وہ گلے ملتے ہیں تو وہ اپنی کوئی چیز منتقل کر دیتے ہیں, تو انہوں نے وہ لوگ اس چیز کو اس طرح دیکھتے ہیں. تو انہوں نے جو ان 4 کیفیات کو اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا کہ اور جو چوتھی کیفیت ہے اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے میچ کیا ہے. وہ بتاتے خود جو ہے صوفیہ کی دنیا کی ہے وہ چیزیں, لیکن یہ بات تو ہے کہ تحمل پیدا کرنے والی بات جو بھیجنا ہے اس کے نتیجے کے اندر کیا فینومنا پیدا ہو رہا ہے, یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ہے جو کہ تحمل پیدا کرنے کے لیے مفید ہے. جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر صاحب اگر کوئی اور مزید بات نہیں تو پھر ہم بس اب یہ اعلانات ایک تو کل انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد ہم کریں گے 1:15 بجے. جی کل تو 1:15 بجے ہے. ہاں اور پھر پرسوں جو ہے نا وہ ہم شام کو پروگرام نہیں کریں گے انشاءاللہ. پھر 27ویں شب کو جو ہے نا رات کو کتنے بجے تھا پروگرام؟ 11:15 بجے. ہاں 11:15 بجے انشاءاللہ کریں گے نا. تو یعنی کہ کل ہمارا یہ باقاعدہ سورۃ العلق جو انشاءاللہ ہم کل ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر یعنی کہ ہفتے کے دن پروگرام نہیں ہوگا بلکہ رات کو جو ہے وہ 27ویں شب والا پروگرام ہوگا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی. جی اس کے ساتھ ہی پھر ہم ہاں ختم کرتے ہیں. جی وہ کروا لیں کسی سے. یہ رضا بھائی موجود ہیں, ان کا مائک آن ہے میرے خیال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
یا اللہ ہم نے یہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر صاحب کے وقت میں برکت دے تاکہ وہ اور ماشاءاللہ اس طرح کی جو ہے وہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے وہ پیش کر سکیں اور ہم اس کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں سمجھ سکیں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.